صحیح بخاری حدیث نمبر 18 پر ہم نے کل کچھ بحث کی تھی۔ اس حدیث سے متعلق کچھ اور باتیں فقہ المحدثین کے متعلق آ رہتی تھیں، وہ آج ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ بیٹو، پہلی بات یہ نوٹ کریں، شیخ ضیاء الرحمن الاعظمی حافظہ اللہ نے اس مبارک حدیث کو الجامع الکامل حدیث نمبر 8644 میں ذکر کیا ہے، 8144 میں۔ ابن اسحاق جو سیرت ابن ہشام کے مصنف ہیں، انہوں نے اپنی سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 431 میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ پہلی بیعت، یہ پہلی جو عقبہ اولا کی بیعت تھی، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا، بیعت عقبہ اولا، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا۔ لگی سمجھ؟ اللہ اکبر۔ اس موقع پہ 12 لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی۔ کتنے تھے؟ 12۔ پہلے عقبہ اولا کے وقت 12 لوگ تھے، اور دوسری جو عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے، اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے 70 سے زیادہ لوگوں سے بیعت لی تھی۔ وہ 12 لوگ اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، معاذ بن حارث، رافع بن مالک، ذکوان بن عبد قیس، عبادہ بن صامت، ابو عبد الرحمن، یزید بن ثعلبہ، العباس بن عبادہ، عقبہ بن عامر، قطبہ بن عامر، ابو الحیثم بن النیحان، ان کا نام مالک بن اوس تھا، اور اویم بن ساعدہ۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بیٹو، یہ 12 لوگ تھے۔ ان میں سے جو پہلے 10 ہم نے نام بیان کیے ہیں وہ خزرج قبیلہ سے تھے، اور آخری 2 ابو الحیثم اور اویم، یہ دونوں اوس قبیلہ کے تھے۔ انصار جو مدینہ منورہ سے لوگ تھے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ مدد کی، ہیلپ کی، اس کی وجہ اصل بنیاد یہ 12 لوگ بنے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان 12 نے عقبہ نامی جگہ جو منا کے قریب ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ ان 12 عظیم اور مبارک ہستیوں نے مدینہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلایا، عام کیا۔ اس کے نتیجہ میں اگلے سال 70 سے زیادہ لوگ انہوں نے عقبہ نامی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کیا کی؟ بیعت کی۔ یہاں سے تحریک اور آگے بڑھی۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے غلبہ کے لیے مخلص لوگوں کی ضرورت ہے۔ ایک مخلص کروڑوں اربوں منافقوں پر حاوی ہوتا ہے۔
ایسے نا، جب بھی کوئی تحریک کامیاب ہوتی ہے اس کے پیچھے مخلصین کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ اکبر۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ ان 12 کے ساتھ بھیجا تھا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو جا کے دین کا پیغام پہنچائیں، لوگوں کو جا کے دین کا پیغام پہنچائیں۔ یہ الدلائل للبیہقی لکھ لیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 437 میں یہ حدیث ہے۔ جب یہ 12 لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے، انہوں نے خط لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، ان الاسلام قد فشا فینا فابعث الینا رجلا من اصحابک یقرؤنا القرآن وَيُفَقِّهُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَيُقِيمُنَا لِسُنَّتِهِ وَشَرَائِعِهِ وَيَؤُمُّنَا فِي صَلَاتِنَا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے خط لکھا کہ اسلام ہمارے اندر عام ہو گیا ہے، اسلام ہمارے اندر عام ہو گیا ہے، آپ ہماری طرف ایک آدمی بھیجیں اپنے صحابہ میں سے جو ہمیں قرآن پڑھائے، سبحان اللہ، اور ہمیں اسلام کی سمجھ دے، اسلام کی فقاہت ہمیں مہیا کرے، آپ کی سنت کو اور آپ کی شریعت کو ہمارے اندر قائم کرے۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری نمازوں میں وہ ہماری امامت کروائے۔ فبعث مصعب بن عمیر، تو نبی علیہ السلام نے مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ اللہ اکبر۔ مصعب بن عمیر مدینہ منورہ گئے تو ابو امامہ اسد بن زرارہ کے پاس ٹھہرے۔ مصعب کا نام مدینہ میں المکری رکھا گیا تھا، یہ المکری صاحب ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو امامہ صحابی مصعب کو لے کر انصار کے محلوں کی طرف جاتے تھے، یدعوہم الاسلام، وہ ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آ جاؤ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں۔ جو مسلمان ہو جاتا اس کو مسائل سمجھاتے، دین کی فقاہت قرآن و حدیث پر مشتمل لوگوں میں عام کرتے، لوگوں کو مسائل سمجھاتے کہ اب آپ نے نماز ایسے پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہاں روایت ہے؟ الدلائل للبیہقی جلد 2 صفحہ نمبر 437 میں۔ اللہ اکبر۔ جو ہم نے حدیث پڑھی، حدیث نمبر 18، اس میں بیعت اولا کا ذکر ہے، اور بیعت ثانیہ کا ذکر کہاں ہے یہ بھی لکھ لیں بطور فائدہ۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 14653، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 7012 میں بیعت عقبہ ثانیہ کا تفصیلاً ذکر موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس مبارک حدیث کو اپنی مبارک کتاب صحیح بخاری میں بہت زیادہ دفعہ لائے ہیں، اور اس پر کئی ایک اہم ترین ابواب بھی قائم کیے ہیں۔
کچھ ہم آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب الایمان میں اس پر کوئی باب نہیں کیا، قائم نہیں کیا، بلکہ لفظ باب لکھا ہے، آگے اور کوئی چیز لکھی نہیں لکھی۔ اچھا، کل ہم نے سمجھا دیا تھا کہ جب لفظ باب کیلا ہو تو اس کا راجع یہی معنی ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو پچھلے باب کے متعلقہ ہی لا رہے ہیں، پچھلے باب کے متعلقہ ہی لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پر ایک جگہ باب قائم کرتے ہیں، باب فی المشیہ، باب فی المشیہ، 7468 نمبر حدیث پر، اور ایک جگہ پر باب قائم کرتے ہیں وفی باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ باب قائم کرتے ہیں باب قول عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ایک جگہ فرماتے ہیں وفی تفسیر سورۃ الممتحنہ 4894 میں، ایک جگہ فرماتے ہیں فی باب توبۃ السارق 6801 نمبر حدیث میں، یعنی چور توبہ کر لے، چور توبہ کر لے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چوری کی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، یہ یاد رکھیں جو اس نے چوری کی ہے وہ چیز واپس کر دے، وہ چیز واپس کر دے۔ اور دوسری بات، چور کا فیصلہ عدالت میں نہیں پہنچا تو اس نے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہے، اور جن کی چوری کی ہے ان کو مال واپس کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں جب معاملہ عدالت میں پہنچ جائے گا وہاں پر حد نافذ ہوگی، حد نافذ ہوگی۔ ایک جگہ باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے وفی بابی بیعت النساء، عورتوں سے بیعت لینے کے حوالے سے 7213 نمبر حدیث پر، ایک جگہ باب قائم کیا ہے باب من شاہد بدرن، جو بدر میں حاضر ہوئے 3999 پر۔ بہرحال بیٹو، امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے، مستخرج ابی عوانہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 153، بیان الکبائر التی اذا ارتکبها المسلم فاقیم علیہ حدها، ان کبیرہ گناہوں کا بیان جن کا جب کوئی مسلمان ارتکاب کرے تو اس پر اس کی حد قائم کی جائے گی، وعوقب بها، اور اس کو سزا وغیرہ دی جائے گی، کانت کفارت اللہ، وہ حد اس کے لیے کفارہ ہوگی، جس کو حد لگی ہے وہ کیا بن جائے گی؟ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ سمجھ لگی بیٹو؟ کانت کا اسم، اس کے اندر ضمیر پیچھے ہے، یعنی کبائر کا جب کوئی ارتکاب کرتا ہے جس پر حد لگتی ہے، کفارتاً پڑھیں گے اس کو، کانا کی خبر کی بن رہی ہے، کانت کفارت اللہ، تو یعنی یہی راجع موقف ہے جب کسی کو حد لگ جائے گناہ پر، اور ہر کبیرہ گناہ پر حد نہیں ہوتی،
ہاں کچھ مخصوص گناہ ہیں جن کی حدود ہیں، جس پر حد لگی ہے تو وہ حد اس کا کفارہ بن جائے گی، ایسا سمجھ، کانت کفارت اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح امام ابن مندہ اپنی کتاب الایمان میں جلد 1 صفحہ نمبر 194 میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ ذکر ما يدل على ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم بايع من اجابه على شہادت اللہ الہ الا اللہ لا يشرك به شيئا، اللہ اکبر۔ ابن مندہ رحمہ اللہ اس پر باب قائم کیا ہے، ذکر ما يدل، اس بات کا ذکر، اس حدیث کا ذکر جو دلالت کرتی ہے بے شک نبی علیہ السلام نے اس شخص اس شخص سے بیعت لی تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی کو قبول کر لیا تھا۔ کون سی بیعت لی تھی؟ لا یشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ مطلب کیا ہے؟ جب کہ مسلمان شخص ہو رہا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، جب پڑھا اس کے اندر ہی شرک کی نفی تو ہوگی نا، کلمہ بھی پڑھا دیا، لیکن جب بیعت لی اسی مسئلہ کو اور مزید پختہ کرنے کے لیے ان سے شرک نہ کرنے کی الگ سے بیعت لی تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن مندہ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ بیٹو یہی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 18، یہ مستدرک حاکم میں بھی ہے، حدیث نمبر 3240، اس میں ایک بڑا قیمتی اضافہ ہے۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یبایعنی علی ہذہ الآیات ثم قرأ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 لکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ حتی ختم الآیات الثلاث، توجہ فرمائیں۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ان 12 لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اس موقع پہ آپ نے اور باتیں بھی کی اور یہ فرمایا کون میری بیعت کرے گا ان 3 آیات پر؟ کون سی 3 آیات؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں پڑھتا ہوں ان آیات کو، ان چیزوں کی تلاوت کرتا ہوں جن کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ الانعام کی 151 نمبر آیت 52 اور 53، 3 آیات کو آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد صحابہ کرام سے بیعت لی اور پھر فرمایا فمن وفا فاجرہ علی اللہ ومن انتقص شیئا ادرکہ اللہ بہا فی الدنیا کانت عقوبتہ فمن اخر الی الآخرہ کان امرہ الی اللہ ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ۔ آئی سمجھ؟ یعنی اس میں یہ اضافہ ہے، پہلے 3 آیتیں پڑھی اس کے بعد صحابہ سے بیعت لی، یہ مستدرک حاکم میں ہے۔ یہاں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے بات کہ یہ بیعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں جیسے طریقے پر بیعت لی تھی، جیسا کہ کئی محدثین نے وضاحت کی ہے، بیعت النساء کی طرح بیعت لی تھی، یعنی ان 12 صحابہ سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھوائے تھے بلکہ یہ آیت پڑھی اور ویسے ان سے بیعت لی، زبانی کلامی بیعت لی۔ نبی علیہ السلام نے جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو اپنے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھواتے تھے بلکہ زبانی ان سے پوچھتے تھے آپ بیعت کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہم کرتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے
ان 12 صحابہ سے بیعت لی۔ لگی سمجھو؟ اللہ اکبر۔ امام بیہقی کی کتاب ہے الاعتقاد، لکھ لے الاعتقاد۔ امام بیہقی نے بڑی کتابیں لکھی تھی ماشاءاللہ، سب سے زیادہ کتب حدیث امام بیہقی نے لکھی تھی۔ اس پر ہم نے ایک مقالہ مفصل لکھا تھا، دراسہ کیا ہم نے امام بیہقی کے حالات پر، ان کی کتب حدیث کے منہج پر۔ لکھ لے الاعتقاد للبیہقی، صفحہ نمبر 186۔ لمبا باب ہے، باب القول فی مرتکب الکبائر۔ قال اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی ما دون شرک لمن یشاء بلا عقوبہ۔ بیٹو امام بیہقی فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، فرماتے ہیں یعنی ما دون شرک، جو شرک سے کم گناہ ہے، ہو کبیرہ گناہ لیکن کم گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے بغیر کسی عذاب کے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ آگے مفصل باب ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الاعتقاد للبیہقی صفحہ نمبر 186 میں۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس حدیث میں ہے نا بہتان نہیں باندھنا، بہتان نہیں باندھنا۔ امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں وَهُوَ أَن يَكْذِبَ عَلَيْهِ الْكَاذِبَ، یعنی اس پر جھوٹ بولے، اس پر جھوٹ بولے۔ مثلا دو کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، یہ اختلاف نہیں، وہ ویسے ہی حسد بغض کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی بات آ گئی ہے تو اس نے اس پر جھوٹ بول دیا ہے اور اپنی طرف سے بات بنا کے اس کے ذمہ لگا دی ہے۔ لیں بیٹو، اسی کے ساتھ جو چند فوائد ہم نے مرتب کیے یہ ہمارے ختم ہو گئے۔ تو یعنی یہ بہت مبارک حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ، اس سے ایمان کی مٹھاس کن کے مقدر میں آتی ہے۔ اس حدیث سے دو حدیثیں پہلے یہ باب قائم کیا حلاوت الایمان، پھر انصار کا ذکر کیا، انصار کے ذکر کے بعد پھر اس حدیث کو ذکر کیا، یعنی یہ 12 لوگ ان مقدس ہستیوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حلاوت ایمان عطا فرمائی، اور یہی منہج ہے مدارس کی کامیابی کا، یہی منہج ہے تحریکوں کی کامیابی کا۔ کوئی بھی آپ دین کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس میں اسی منہج کو اختیار کرنا چاہیے۔ جس علاقے میں، جس ملک میں، جس خطہ میں آپ کو ایک بھی ساتھی جاننے والا ہے، آپ اس کو وہاں کا مسئول مقرر کر دیں کہ بھائی جان آپ کام کرنا شروع کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کو تنخواہ دینی پڑے، تنخواہ دینی شروع کر دیں تو وہ انشاءاللہ آپ کی تحریک کو، دین کی تحریک کو بہت آگے لے کر جائے گا۔ اسی طرح اچھے ساتھی ملتے جاتے ہیں، دین کا کام ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح ہماری ایک پراپر سوچ ہے، ہماری یونیورسٹی ہے، ہم اس کو تمام ملکوں میں لاگو کرنے کی ادنا سی کوشش کر رہے ہیں، تو اسی طرح جیسے جیسے ہمیں اچھے ساتھی مل رہے ہیں ہم ان کی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر دے۔ اس طرح روزانہ کی بنیاد پہ ہماری یہ تحریک آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے کامیاب فرمائے۔ آگے ہم حدیث نمبر 19 پڑھتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.